بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی سوسائٹی اور اچھا ماحول اور معاشرہ یہ تب بھی اپنے عروج کو حاصل کر سکتا ہے جب باہم اتفاق اور اتحاد کا ماحول برپا ہوگا۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور اچھے معاشرے کی ترقی کے اندر اس کو بہت بڑا کردار ہے۔ اسلام نے بھی صلہ رحمی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو جو اس کا حق ہے، اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کے ساتھ مواخات کرنا، مواسات کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کو اس کا حق قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا الذین یصلون، الذین ایمان والوں کی نشانی بتائی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رشتہ داروں کے تعلقات کو جوڑتے ہیں، ان کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ اسلام نے اس کے اوپر زور دیا ہے۔ اور پھر اس کے فوائد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اور پھر یہ ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ کہ وہ رشتہ داری کو باہم جوڑے، اس کو توڑے نہیں۔ اور جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں بلا وجہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع کہ جو رشتہ داری توڑنے والے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قطع قطعہ اللہ جو رشتہ داری توڑے گا تو اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ رشتہ داری کے ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے جی میرا قصور نہیں ہے، میرے بھائی کا قصور ہے، میری بہن کا قصور ہے، میرے چچا کا قصور ہے، میرے ماموں کا قصور ہے، میرے والدین کا قصور ہے۔ تو اپنے قصور کو کوئی نہیں جانتا اور قصور جو ہے وہ دوسرے کے ذمہ ڈال دیتا ہے، تو اس بنا پہ وہ رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک کہ اے مومن جو تجھ سے توڑے تجھے پھر بھی چاہیے کہ تو اس سے اپنا جوڑ پیدا کر، اور جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اور پھر جو لوگ اپنا حق چھوڑ کے معاف کر دیتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں کہ باوجود تعلقات توڑے جانے کے وہ ان کو جوڑتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں دو بشارتیں ذکر کی ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا آسان حساب کریں گے، اور فرمایا وَيَدْخُلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ تو یاد رکھیے رشتہ داری کا جوڑنا یہ واجب اور ضروری ہے، بلا وجہ کسی مسلمان سے ناراضگی اور 3 دن قطع کلامی جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحل للمؤمن یہ چیز مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ باہم بھائی بھائی، باہم بہنیں بہنیں، باہم بھائی اور بہنیں، ماموں اور بھانجا، تقریباً ہر گھر میں یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ رشتہ داریوں سے جو ہے وہ اس کو توڑا جاتا ہے اور آپس میں قطع کلامی جو ہے وہ برتی جاتی ہے، صرف یہ کہتے ہوئے جی اس نے میرا حق جو ہے وہ پورا نہیں کیا۔ تو ہم پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے کس کا حق کتنا ادا کیا ہے کہ ہم دوسرے سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا حق پورا کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی نے اچھائی کی تو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن برائی کا بدلہ اچھائی سے کرنا یہ اصل کمال ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ ہے کہ انسان کسی کی غلطی کو معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ تو ایک صحابی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو یہ اپنا رہا ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی، تو وہ اس کے گھر چلا گیا۔ کہتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے گھر میں 1 دن 2 دن 3 راتیں رہے، اور پھر آخر میں جب واپس پلٹنے لگے تو ان کو کہا کہ آپ جو اعمال کرتے ہیں کوئی نیا کام تو آپ نہیں کرتے،
تو آپ کا کیا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اور کوئی ایسا عمل یاد نہیں، ہاں مجھے ایک نیکی کا پتہ ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میرے اوپر جس کا جو حق ہے تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی غلطی سے درگزر کریں، ممکن ہے قیامت کے دن اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر کرے، تو اس لیے اللہ نے جو حقوق باہم بنائے ہیں اور ان کے اندر مٹھاس رکھی ہے، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کا ہمیں پاسداری کرنی چاہیے، ان کو جوڑنا چاہیے، ان کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے سب نے چلے جانا ہے۔ تو کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو مرنے کے بعد کوئی یاد کرے گا، اور اس کے بدولت جب دنیا میں لوگ کسی کی اچھائی کی گارنٹی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں دنیا میں لوگ اس سے اچھا کہہ رہے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ معاملہ بھی ان لوگوں کا کیا جائے جو کہ جنت کے مستحق ہیں، اور ایسے آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ بھی اس کا خیال رکھیں گے اور میں بھی اس کی کوشش کروں۔